بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب کرام، کتاب توضیح المسائل کے احکام ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں۔ جن احکام و اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 123 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان مضارعہ کے احکام ہے۔ گزشتہ 2 اسباق میں ہم نے جعالہ کے احکام پڑھے اور آج کے درس کا عنوان شروع ہو رہا ہے مضارعہ کے احکام سے۔ مضارعہ لفظ جو ہے کیونکہ زراعت سے نکلا ہے تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ کسی کو زمین دینا زراعت کے لیے تاکہ وہ اسے کاشت کرے اور اس سے جو منافع حاصل ہو وہ دونوں لے سکیں۔ تو آئیے اس کی تفصیل ہم شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 2191۔ مضارعہ یہ ہے کہ زمین کا مالک کاشتکار زارع سے معاہدہ کرے کر کے اپنی زمین اس کے اختیار میں دے تاکہ وہ اس میں کاشتکاری کرے اور پیداوار کا کچھ حصہ مالک کو دے۔ مضارعہ کہتے ہیں کہ زمین کا مالک جو ہے وہ زمین کسی کاشتکار کو، جسے مضارعہ کے اعتبار سے زارع کہتے ہیں، یعنی زمین آباد کرنے والا کاشتکار، اسے دے دے اور اسے معاہدہ کرے کہ بھائی یہ زمین میں تمہارے اختیار میں دیتا ہوں، اس زمین کو تم آباد کرو، اس میں کاشتکاری کرو اور جو اس میں پیداوار ہوگی اس پیداوار کا کچھ حصہ تم مجھے دے دینا۔ اس کو مضارعہ کہتے ہیں اور عموماً ہمارے ہاں اسی طرح سے زمین کی کاشتکاری کا رواج ہے۔ اب اس میں بہت ساری قسمیں ہیں کہ کوئی کرائے پر زمین دیتا ہے، کوئی زراعت کے لیے دیتا ہے، کچھ علاقوں میں کچھ حصہ الگ لیا جاتا ہے، کچھ علاقوں میں حصہ الگ لیا جاتا ہے۔ آج کل کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، تو اس اعتبار سے البتہ یہ ہے کہ زمین دی جاتی ہے کہ تم آباد کرو۔ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ تم آباد کرو، آدھا تمہارا آدھا ہمارا۔ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ تم آباد کرو، خرچہ ہم دیں گے اور آدھا تمہارا آدھا ہمارا۔ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ خرچے سے بھی آدھا آدھا کریں گے۔ اس طرح سے البتہ مختلف قسم کے زراعت آج کل کے زمانے میں رائج ہے۔ تو نمبر 2192، مضارعہ کی چند شرائط ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ جو زراعت پہ زمین دی جاتی ہے اور جو معاملہ زمین کے حوالے سے طے کیا جاتا ہے اس کے لیے چند شرطیں ہیں۔ پہلی شرط، معاہدہ ان دو کے درمیان ہو، جیسے زمین کا مالک کاشتکار سے کہے کہ میں نے زمین تمہیں کھیتی باڑی کے لیے دی ہے اور کاشتکار بھی کہے کہ میں نے قبول کی ہے، یا بغیر اس کے کہ زبانی کچھ کہیں مالک کاشتکار کو کھیتی باڑی
کہ ارادے سے زمین دے دے اور کاشتکار قبول کر لے. یعنی دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ ایک دوسرے کے جو دے رہا ہے اور جو لے رہا ہے ان میں لین دین ہو. البتہ اس کے لیے جب پہلے ہم معاملات میں بیان کر کے آئے ہیں کہ عربی سیگے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اس میں تو سیگے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور کسی زبان وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں ہے. البتہ اس معاہدے میں ایجاب و قبول ضروری ہے. یعنی مالک دے دے اور کاشتکار اسے قبول کر لے تو اس صورت میں یہ مضارعہ درست ہے اور معاملہ ان کا اس کو زمین جو ہے وہ مضارعت پہ مل جائے گی. دوسری شرط زمین کا مالک اور کاشتکار دونوں بالغ اور عاقل ہوں. یہ تقریباً ہر معاملے میں یہ شرائط 4 تقریباً ہم نے بیان کی ہیں, وہی یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ کاشتکار اور مالک دونوں بالغ ہوں, دونوں عاقل ہوں اور مضارعہ کا معاہدہ اپنے ارادے اور اختیار سے کریں اور سفی نہ ہوں. یہ 4 چیزیں تقریباً معاملات کے ساری صورتوں میں, چاہے کرایہ ہو, مضارعہ ہو, جعالہ ہو, سب میں تقریباً یہ 4 چیزیں بتائی ہیں. اور بار بار یہ بھی بتایا ہے کہ سفی کسے کہتے ہیں, یعنی اپنے مال کو بیہودہ کاموں میں مصرف نہ کریں. اور اسی طرح ضروری ہے کہ مالک دیوالیہ نہ ہو. سفی کے ساتھ دیوالیہ کو بھی ملایا گیا ہے. اچھا, البتہ یہاں پر ایک دیوالیہ کے لیے الگ کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں کہ لیکن اگر کاشتکار دیوالیہ ہو اور اس کا مضارعہ کرنا ان اموال میں تصرف نہ کہلائے جن میں اسے تصرف کرنا منع تھا, تو ایسی صورت میں کوئی اشکال نہیں ہے. یہ بھی وہی بات ہے کہ جو تقریباً پہلے مسائل میں بیان ہو چکی ہے کہ دیوالیہ جو ہوتا ہے وہ اس کے لیے اس کا تمام چیزوں میں تصرف کرنا منع نہیں ہوتا. بعض چیزوں میں اس کا تصرف کرنا منع ہوتا ہے, بعض چیزوں میں اس کا تصرف کرنا منع نہیں ہوتا. اگر مضارعہ کرنے سے, مضارعہ کا معاہدہ کرنے سے اگر دیوالیہ کا ان چیزوں میں تصرف لازم نہیں آتا جن میں تصرف کرنا اس کا منع ہے, تو اس مضارعے میں کوئی اشکال نہیں ہے. دیوالیہ بھی مضارعہ کا معاہدہ کر سکتا ہے. البتہ جو اوپر ہیں ان شرائط کا ہونا ضروری ہے, یعنی سفی نہ ہو اور ارادہ اور اختیار سے کرے اور بالغ اور عاقل دونوں کا ہونا ضروری ہے. اچھا, اب تیسری شرط, مالک اور کاشتکار میں سے ہر ایک زمین کی پیداوار میں سے کچھ حصہ مثلا نصف یا 1/3 وغیرہ لے لے. یعنی معاہدے کے وقت جب زمین دی جا رہی ہے اس وقت معین کرنا چاہیے کہ مالک کتنا حصہ لے گا اور زارع جو ہے وہ کتنا حصہ لے گا. تعین ہونا چاہیے, ورنہ یہ مضارعہ درست نہیں ہوگا. جیسے کہ یہاں پہ بتاتے ہیں کہ
لہذا اگر کوئی بھی اپنے لیے کوئی حصہ مقرر نہ کرے، یا مثلا مالک کہے کہ اس زمین میں کھیتی باڑی کرو اور جو تمہارا جی چاہے مجھے دے دینا، تو یہ درست نہیں ہے۔ کہتے ہیں گے مثلا تعین کرنا، مثلا آدھا تیرا آدھا میرا، یا چوتھا حصہ میرا چوتھا باقی تیرا، اس طرح سے معین ہونا ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ مثلا مالک کہے کہ بھائی یا تو کوئی بھی، ایک صورت یہ ہے کہ کوئی بھی حصہ مقرر نہ کریں، بس انہوں نے کہا کہ زمین تم کھیتی باڑی کرو اور یہ معین نہیں کیا کہ کتنا تم لوگے کتنا مجھے دو گے، ایک صورت یہ۔ دوسری صورت یہ کہ مالک اسے کہے کہ بھائی زمین جا کے تم آباد کرو، جتنا تمہیں جی چاہے مجھے بھی دے دینا، دوسری صورت یہ۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مثلا جو پیداوار ہو اس میں سے مقدار معین کریں کہ بھائی جتنی پیداوار ہوگی، مثلا گندم ہے، اس کو تم زراعت کرو، جتنی پیداوار ہوگی اس میں سے 10 من مجھے دے دینا۔ تو کہہ رہے کہ یہ ساری صورتوں میں مضارعہ درست نہیں ہے، مضارعہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ پہلی صورت میں جب حصہ مقرر ہی نہیں ہے تو اب کتنا بولے یہ نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری صورت میں یہ کہ اس نے کہا کہ جو جی چاہے، یعنی اس میں بھی تعین نہیں ہے۔ اب مثلا اگر اس کا جی چاہتا ہے کہ اسے چند روپے دے دے تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ تیسری چیز جو ہے مثلا پیداوار میں سے، اب مثلا زراعت کی پیداوار کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کہ کبھی بہت زیادہ اچھی ہو جائے، کبھی بہت خراب ہو جائے۔ اب اگر مثلا اس میں سے معین کیا جائے کہ 10 من دے دینا، اگر مثلا زراعت ہو ہی 10 من تو اس وجہ سے تعین کرنا، تیسری شرط یہ ہے کہ حصے کا معین کرنا، چاہے کتنا بھی معین کرے لیکن معین کرنا ضروری ہے۔ اگر معین حصہ نہیں ہوگا تو اس صورت میں مضارعہ درست نہیں ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں چوتھی شرط۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ جتنی مدت کے لیے زمین کاشتکار کے قبضے میں رہنی چاہیے اسے معین کر دیں۔ مثلا زمین جو ہے اس کے پاس 1 سال رہے گی، 2 سال رہے گی، 10 سال رہے گی، جتنی مدت کے لیے وہ مضارعہ کیا جا رہا ہے اس مدت کا معین ہونا ضروری ہے۔ کہ مثلا میں تمہیں 1 سال کے لیے دیتا ہوں، اس کے لیے اتنا تم لینا، اتنا مجھے دے دینا، دونوں چیزیں معین۔ پہلے مسئلے میں جیسے کہ پہلی شرط میں ہم بتا کے آئے کہ فائدے کا بھی تعین ضروری ہے کہ تم کیا لوگے، مجھے کیا دو گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مدت کا بھی معین ہونا ضروری ہے کہ زمین کتنی مدت کے لیے دی جا رہی ہے۔ وہ مدت اتنی ہو کہ اس مدت میں پیداوار حاصل ہونا ممکن ہو، اور کہتے ہیں کہ جو مدت معین کی جائے وہ مدت اتنی ہو کہ اس سے پیداوار حاصل ہو سکتی ہونا ممکن ہو۔ ایسا نہ ہو کہ مثلا اسے کہے کہ بھائی میں 2-3 مہینے کے لیے تمہیں دیتا ہوں، 2-3 مہینے میں تو وہ زراعت بیچارہ کرے گا، اس میں وہ اگے گی، وہ تو اس طرح نہیں ہوگا۔ اتنی مدت ہونی چاہیے کہ جس مدت میں پیداوار کا حاصل کرنا ممکن ہو۔ اگر مدت کی ابتدا ایک مخصوص دن سے اور مدت کا اختتام پیداوار ملنے تک کو مقرر کر دیں تو کافی ہے۔ کریں گے مثلا
اگر یہ معین کریں کہ ہم مدت مضارعہ شروع کرتے ہیں فلاں دن سے یا فلاں تاریخ سے یا کوئی مخصوص ایسا دن، اس دن سے ہم شروع کر رہے ہیں اور اس کا اختتام ہم جیسے ہی تم فصل اگاؤ، جیسے ہی فصل میں سے پیداوار آئے گی مضارعے کی مدت ختم ہو جائے گی۔ مثلا اب فصلوں پہ ہے، بعض فصلیں جو ہیں مثلا سبزیاں وغیرہ جو ہیں وہ 6 مہینے میں تیار ہو جاتی ہیں، بعض فصلیں جو ہے وہ پورا سال لے لیتی ہیں، بعض فصلیں جو ہیں وہ سال سے بھی کچھ زیادہ حصہ لے لیتی ہیں، تو یہ اس فصل پہ منحصر ہے۔ اب انہوں نے شروع کا دن معین کیا اور اختتام کو انہوں نے پیداوار پہ چھوڑ دیا، کریں کہ یہ بھی کافی ہے، یہ مدت معین کرا، اس طرح سے مدت معین کرنا بھی کافی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ شروع کا تو ہمیں پتا ہے، اور جیسے ہی فصل اگے گی پیداوار آئے گی تو ہمارا معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔